پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے جنوبی ایشیائی ممالک بالخصوص پاکستان میں بڑھتے ہوئے اسموکنگ کے اس حوالے سے کہ جو رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب جس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ رہی ہے تمام تر چیزوں میں، تو سگریٹس بھی ای سگریٹس میں تبدیل ہو چکی ہیں اور ویپنگ کا رجحان خاص کر کے نوجوانوں میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ پاکستان میں تمباکو کا استعمال کرنے والوں کی تعداد 2,39,00,000 سے زیادہ ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے قائم کردہ ٹوبیکو کنٹرول سیل کے مطابق اس کل تعداد میں سے تقریباً 1,60,00,000 افراد تمباکو کا استعمال سگریٹ کے ذریعے کرتے ہیں۔ سگریٹ کے پیکٹس پر سن 2015 میں ایک قانون کے ذریعے یہ لازم کر دیا گیا کہ اس پیکٹ پر 90% جگہ پر خوفناک تصاویر شائع کی جائیں گی جو اسے استعمال کرنے والوں کو اس کے نقصانات سے آگاہ اور خبردار کر سکیں۔ اس کے برعکس رنگ برنگی پیکنگز، اسٹور میں بیٹھنے کے لیے آرام دہ کرسیاں اور اکثر و بیشتر بغیر کسی انتباہ کے فروخت ہوتے ای سگریٹس زیادہ سے زیادہ لوگوں بالخصوص نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2018 میں جو تحقیق کی گئی تھی، اس کے حساب سے دنیا بھر میں ویپ استعمال کرنے والے افراد کی تعداد 4,10,00,000 سے زائد ہے اور اب تک اس میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان میں ویپنگ اور ای سگریٹ سے متعلق کوئی قواعد موجود نہیں ہیں، جبکہ اس کے برعکس برطانیہ میں ای سگریٹس کے مواد کے حوالے سے سخت قوانین موجود ہیں۔ مثال کے طور پر برطانیہ میں تحفظ کی خاطر ای سگریٹ میں نکوٹین کی مقدار کی حد مقرر ہے اور اس بات کی خاص نگرانی کی جاتی ہے کہ ان کے اشتہار کیسے دیے جا سکتے ہیں اور ان کی فروخت کہاں اور کیسے کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے پڑوسی ملک کی اگر بات کریں تو بھارت میں ای سگریٹس اور ویپ پر مکمل پابندی عائد ہے۔ پاکستان میں اس حوالے سے قانون نہ ہونے کا مطلب ہے کہ درآمد شدہ ویپنگ مشینوں کے معیار پر کوئی چیک نہیں ہے۔ پاکستان میں ویپنگ کے رجحان میں اضافے پر آج کے اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یوتھ ایکٹیوسٹ ڈاکٹر نعمان قاضی، جبکہ جنرل فزیشین ڈاکٹر حسن اوج بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ دونوں مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کچھ بات کریں کہ پاکستان میں ویپنگ کے بڑھتے ہوئے رجحان کے حوالے سے اور اس موضوع پر یا ویپنگ کے حوالے سے پاکستان کے نوجوان کیا رائے رکھتے ہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک بیماری ہے، اس کا مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں پتا کہ اس بیماری کو کہتے کیا ہیں، لیکن یہ صرف اسموکنگ والی چیزوں کے اوپر ویری نہیں کرتی، یہ چیز کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر بھی ویری کرتی ہے کہ چپس وغیرہ ہو گئے، کولڈ ڈرنک ہو گئی، کوئی بھی چیز ہو گئی۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی نہ کوئی چیز کھانی ہے فراغت کے اندر بیٹھ کے یا کوئی نہ کوئی چیز پینی ہے۔ اب اس میں یہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ان میں بڑا خرچہ ہے، اب ہم لوگ ینگسٹرز ہیں، اتنا کوئی ہم لوگ زیادہ ہائی فائی تو کماتے ابھی ہیں نہیں اس ایج میں، تو یہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ سگریٹ لے لیتے ہیں، لیکن اب سگریٹ کی جگہ میں بیٹر آپشن مل گیا ویپ کا۔ اب سگریٹ کا بھی یہ ہے کہ وہ 250 روپے کا ڈبہ آتا ہے، پورا 240-250 روپے کا ڈبہ آتا ہے اور اس میں بڑا خرچہ ہے، تو اس میں بھی یہ کرتے ہیں لوگ کہ اب ویپ جو آ گیا ہے نا، ویپ کا آسانی یہ ہے کہ اس میں آپ فلیور کو فل اپ کر دو اور وہ لمبا چل جاتا ہے، تو اس چکر میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پیسے بھی بچ رہے ہیں اور اس لیے پھر ویپنگ کا یوز زیادہ ان ہو گیا ہے آج کل۔ ویپنگ سگریٹ کے برابر ہی نقصان دہ ہے، اس میں کہوں گا کہ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کے اوپر جا رہے ہیں، کیونکہ سگریٹ کا تو یہ ہے کہ اس میں نکوٹین جو ہے وہ ہائی مقدار کے اندر ڈلی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ویپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ فلیورز الگ الگ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں، آپ زیادہ ایم جی والے لے لو، مطلب زیادہ نکوٹین والے لے لو، کم نکوٹین والے لے لو، آتے ہیں 12 ایم جی، اس سے بھی زیادہ آتے ہیں، کم میں آتے ہیں 6 ایم جی 3 ایم جی، تو جو لوگ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سگریٹ چھوڑ کے ویپنگ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ہمیں سگریٹ چھوڑنی ہے، تو پھر وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کم ایم جی والے فلیورز یوز کرتے ہیں 6 ایم جی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نقصان سگریٹ دے رہی ہے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا لیکن کم نقصان ہوتا ہے، تو اور پھر ایسا 6 سے پھر اور بیکورڈس کی طرف جاتے ہیں 3 ایم جی، دین پھر 0 ایم جی تک آ جاتے ہیں، تو یہ اب انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کو چاہتا کیا ہے۔ اگر وہ زیادہ نقصان میں ہی رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ سگریٹ پیے یا پھر وہ ہائی ایم جی والے ویپ پیے، تو بات وہاں پہ ایک ہی ہے۔ Why the youngsters and the youth is coming towards e-cigarettes? So I believe that it's not about e-cigarettes, it's not about cigarettes, it's all about being cool. جب پہلے بھی اسموکنگ ینگسٹرز میں زیادہ اسٹارٹ ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ آپ کول کیسے لگے. So I remember a lot of friends of mine were into smoking just because they didn't want to do it themselves, but they just wanted to
you know, be acceptable in that cool society, in that cool group of the friends, you know. So it's not about cigarettes or it's not about e-cigarettes, it's just about how cool you are. So ab aajkal vape trending mein hai, e-cigarettes trending mein hai, so that's why the youth is being attracted towards that. But I have to tell why the youth is into e-cigarettes, though the disadvantages are same. So again, I'd like to mention that it's not about cigarettes or e-cigarettes, it's just about how cool you are. दूसरी बात यह कि जो इतना एजुकेटेड होगा, जिसको इतनी अपनी हेल्थ की फ़िक्र होगी, ना वो ई-सिगरेट्स की तरफ जाएगा, ना वो सिगरेट्स की तरफ जाएगा. So it's not about you know, it's not about health, it's not about disadvantages. सेम है, उतना ही सिगरेट्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जितने ई-सिगरेट्स के. It's just about how to get yourself acceptable in the society, how to look more cool, you know, how to get girlfriends and stuff using vape and everything. So it's just all about that. नौजवानों की राय आपने जानी. मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे. डॉक्टर हसन ओच और डॉक्टर नुमान काजी आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं. सबसे पहले डॉक्टर नुमान की तरफ बढ़ेंगे. नुमान, ये बताइए कि मुतअद्दिद कैंपेन्स के बावजूद नौजवानों को सिगरेट नोशी से दूर नहीं किया जा सका है, या उनमें ये शऊर उजागर नहीं किया जा सका है कि ये कितना ख़तरनाक है. पाकिस्तान में नौजवानों की एक बड़ी तादाद इसकी आदी बन चुकी है और अब ई सिगरेट्स और वेपिंग का इस्तेमाल बढ़ रहा है. आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखें, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे यूथ में बढ़ रही हैं और जिनको अगर आप नोट करेंगे तो वो एक इंतहाई दर्जे पे जा चुकी हैं और बहुत ज़्यादा एक लम्हे फ़िक्रिया है, ख़ास तौर पे कि हमारे यूथ. पाकिस्तान आपको पता है कि यूथ के हवाले से दुनिया में टॉप पर आ रहा है कि बाय 23 ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो 70% आबादी है वो यूथ पर मुश्तमिल होगी. लेकिन साथ साथ उसमें इस तरह के जो ये मसाइल हैं वो ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं कि हमारे यूथ हैं तो सही, तादाद में तो ज़्यादा हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गलत एक्टिविटीज़ की तरफ हैं. अच्छा, इसमें सिर्फ कोई ऐसा नहीं कि कोई एक अप्रोच या कोई एक चीज़ ऐसी है जिसने जो ये गलत चीज़ें हैं वो हमारे मुआशरे में जो है वो पैदा कर दी हैं और उसमें यूथ उसको अडॉप्ट कर रहे हैं. इसमें कई अवामिल हैं. अगर आप बात करें, अगर यंग बच्चों की बात करें आप, तो देखें पहले माएँ जो हैं वो अपने बच्चों की तरबियत पर बहुत ध्यान देती थी. अनफॉर्चुनेटली आज ऐसा है कि हम उनको तरबियत देने के बजाय, आज हम उनको कुछ सिखाने के बजाय, आज हम उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग व्यू रखने के बजाय हम उनको मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं. और मोबाइल फ़ोन इज़ समथिंग के एक समझ लीजिए कि आपने एक बारूदी मवाद उनके हाथ में, अपने बच्चों के हाथ में दे दिया है. क्योंकि बच्चों की उम्र जो होती है उसमें आपको ये पता नहीं होता कि उसमें क्या चीज़ नेगेटिव है और क्या चीज़ पॉजिटिव है, और उसमें चूँकि हर चीज़ मौजूद होती है, दुनिया की हर चीज़ इंटरनेट पर मौजूद है, लिहाजा हर नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ जो है वो इम्पैक्ट कर रही होती है. इसी तरह से अगर हम आते हैं थोड़े से हमारे जो यूथ हैं जो 14 ईयर्स या 15 ईयर्स की एज के होते हैं, वो आजकल इस तरह की एक्टिविटीज़ में शौकिया तौर पर इन्वॉल्व होते हैं कि शायद मैं ऐसा करूँगा तो मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगूंगा, लोग मेरी तरफ मुझे देखेंगे कि यार ओके, मैं जो ये चीज़ें कर रहा हूँ ये ज़्यादा बेहतर एक मेरे लिए मेरा एक लुक एंड जो मेरी पर्सनैलिटी है वो लोगों के लिए अट्रैक्टिव हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है. तो ये गाइड करने वाला कौन है, ये गाइड कौन करेगा? अगर मैं अपने ज़माने में जाता हूँ, अगर मैं अपने स्कूल एज की तरफ जाता हूँ, तो वहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे टीचर्स तक बाकायदा इस चीज़ पर इन जर्नल डिस्कशन किया करते थे और हमें बताया करते थे कि आप जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना लें, और बाकायदा इस पर सज़ाएँ तक दी जाती थी पेरेंट्स की जानिब से, टीचर्स की जानिब से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. बट आज अगर कोई टीचर बच्चों को डांट देता है तो पेरेंट्स अगले दिन स्कूल पहुंच जाते हैं या स्कूल की इंतज़ामिया के साथ इस पर बाकायदा जिरह करते हैं. तो ये जो जो ई सिगरेट का जो आपने जिक्र किया, बेसिकली जब ये आई तो लोगों ने शुरू में इसके बारे में एक रॉन्ग परसेप्शन किया कि ये शायद सिगरेट की तरह से नुकसानदेह नहीं है. देखिए, सिगरेट में जो टोबैको है और जो उसका स्मोक है, ये दोनों आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है. टोबैको भी और उसका स्मोक भी. तो और ई सिगरेट जो है उसके अंदर आई थिंक स्मोक उसमें मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाता है सिगरेट के मुकाबले में. बाकी उसके अंदर वही तमाम चीज़ें मौजूद हैं. शीशा वगैरह ये चीज़ें भी हमारे यहाँ बहुत जोर पकड़ गई हैं. और
اس کا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لوگ اس کو دوستی یاری میں ایک فیشن کے طور پر اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کا ایک اور جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ نشے والی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ان لوگوں میں جو تھوڑی سی نا امیدی کی طرف چلے جاتے ہیں, ان لوگوں میں نشہ اشیاء کا جو استعمال ہے وہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ وہ نا امید ہو جاتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی اور اس کے ساتھ ساتھ جاب اپرچونیٹیز کا نہ ہونا, اپنے جو لائف ٹائم گولز ہیں ان کی طرف پراپر اچیومنٹ نہ ہونا, یہ ہماری یوتھ کے لیے ایک مایوسی کا سبب ہے. اور اس صورتحال سے بھی ہماری جو یوتھ ہیں وہ ان غلط ایکٹیویٹیز کی طرف آ رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان چیزوں پر سیشنز وغیرہ کروانے کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ ان چیزوں پر نہیں قابو کر پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آج ہمارے یوتھ کا رجحان اگر دیکھیں گے تو جہاں لرننگ کی بات ہو رہی ہوگی, جہاں پر کسی ایسی چیز کی بات ہو رہی ہے جو ان کے لیے فائدے مند ہے, وہ ان چیزوں میں ذرا انٹرسٹ کم لیتے ہیں. جبکہ آپ اسی کے برعکس اگر آپ کوئی ایک مووی شو یا کوئی انٹرٹینمنٹ کا انتظام کرتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آڈیٹوریم پورا بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ ابھی کوئی مینٹورنگ سیشن رکھوائیے, آپ کوئی انٹرپرینورشپ کے حوالے سے یا کسی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے آپ کوئی سیشن رکھوائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آڈیٹوریم خالی ہوتے ہیں, اس میں آپ کو جو حاضری ہے وہ بہت کم نظر آئے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اب آپ ایسا سیشن کروا بھی رہے ہیں, لیکن اگر اس میں آپ کی یوتھ آ ہی نہیں رہے, اس کو اٹینڈ ہی نہیں کر رہے ہیں, تو یہ ان کو کون کس طرح سے گائیڈ کرے گا. ڈاکٹر حسن کی طرف ہم پڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ نوجوان نسل اس وقت کیا ویپ کو ایک فیشن اسٹیٹمنٹ کے طور پر استعمال کر رہی ہے؟ تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے موقع دیا. ویپنگ کے بارے میں یہی بولوں گا کہ پیپل ڈو بلیو دیٹ اٹس ایز لائک اٹس ویری لائٹ اینڈ اٹس پروبیبلی ناٹ ایز ہارمفل ایز اسموکنگ از. جتنا اسموکنگ ہے اتنا ہی ویپنگ ہے. اور اس کے علاوہ میں بولوں کہ ہم آئی ڈونٹ نو وائی وی ڈو آئیڈیلائز دیز things as fashion statements or probably style statements or probably status symbol. آئی تھنک یہ تو بہت ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. اور اس کو اب انہوں نے تھوڑا سا ایکسپینسو کر کے یہ شو کر دیا کہ only people of certain class can do this and use it. تو even if you are into it, you will be forced by the peer pressure to get into it. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ سمجھنا کہ یہ harmless ہے, it's a myth. harmless نہیں ہے, it's as harmful as smoking can be. اور یہ ایک فیشن اسٹیٹ کے طور پر of course it's condemnable, especially it should be coming from the celebrities. I think جن کا میڈیا میں انفلوئنس ہے, جن کو یگسٹرز فالو کرتے ہیں, ڈاکٹرز کی ایڈوائز اور پیرنٹس کی ایڈوائز اور ریلیٹیوز کی ایڈوائز, بڑوں کی ایڈوائز لوگ نہیں فالو کریں گے. لیکن اگر مسجد کے ممبر سے یہ بات ہو یا سیلیبریٹیز سے بات اگر اس بارے میں بات کریں تو دیٹ وڈ بی مور بینیفیشیل. نعمان صاحب یہ بتائیں کہ پروفیشنلز بھی اس کے عادی بن چکے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو کم عمر نوجوان ہیں یا جو اس وقت تعلیمی مراحل طے کر رہے ہیں, وہ اپنے دوستوں میں اپنی سرکل کے حساب سے ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ان تمام تر مراحل سے گزر چکے ہوتے ہیں اور معاشرے میں ایک اسٹیٹس رکھتے ہیں, وہ بھی ان تمام تر چیزوں کے بری طرح سے لت میں مبتلا ہوتے ہیں. اور جب وہی ہمیں ان چیزوں کی, ان عادات کے نظر آتے ہیں کہ وہ عادی ہو چکے ہیں, تو وہ دیگر لوگوں کو کیسے روکیں گے, انہیں کس طرح سے اس بارے میں جو ہے وہ متنبع کر سکیں گے؟ صرف قوانین بنانے سے مسئلے حل نہیں ہو جاتے, بلکہ آپ کے ملک میں, آپ کے شہر میں, آپ کے علاقوں میں جو مانیٹرنگ اتھارٹیز ہیں ان کا کام جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ جی ای سگریٹ کے اوپر, سگریٹ کے اوپر, ابھی ہم نے کچھ عرصے پہلے سنا تھا کہ گٹکے ماوے کے اوپر, پان کے اوپر پابندیوں کی بات ہوئی تھی, بٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج بھی وہ چیزیں کھلے عام فروخت ہو رہی ہیں. ان کو روکنے والا کوئی نہیں, ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں, ان کو ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے. تو جب یہ چیزیں لوگوں تک بغیر کسی مشکل کے ان کے لیے ان ہینڈ اویلیبل ہوں گی, اس تک رسائی ان کی اویلیبل ہوگی, تو وہ ان چیزوں سے کیسے بچیں گے؟ مانیٹرنگ اتھارٹیز کا ہمارے یہاں بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ مانیٹرنگ اتھارٹی آپ کوئی بھی اٹھا لیجیے. پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہمارا بچپن تھا تو ہم جو ٹی وی پروگرامز ہوا کرتے تھے, میں نے تو قرآن شریف بھی اس کے اوپر سیکھا, جو اقرا ایک پروگرام پی ٹی وی کے اوپر آیا کرتا تھا. آج ہمارے ٹی وی کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ٹاک شوز کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں ہے. آج ہم اپنے یوتھ کو کیا دکھا رہے ہیں؟ کیا ٹاک شوز دکھا رہے ہیں؟ پھر تو وہ اس ٹی وی پروگرامس میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. پھر وہ جب زیادہ تر باہر رہتا ہے تو وہاں پر اس کے لیے چیزیں کھلے عام فروخت ہو رہی ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی مانیٹرنگ اتھارٹی نہیں ہے. مانیٹرنگ اتھارٹیز کا وجود قیام ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہے. اب اگر آپ جہاں تک ای سگریٹ کی بات کرتے ہیں تو ای سگریٹ پر ابھی تک کوئی ایسا قانون یہاں پر پاکستان میں نہیں آیا ہے
کہ اس کی امپورٹ کے اوپر یا اس کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں زیادہ تر امپورٹ ہو کے بک رہی ہیں, یہ چائنا میں یہ چیزیں کریٹ کی جا رہی ہیں اور وہاں سے پھر یہ پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہیں اور پاکستان میں سیل آؤٹ ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی روک تھام نہیں ہے. ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جی امپورٹس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں پر نہ صرف پابندی لگائی جائے بلکہ اس کے اوپر سخت سزا بھی رکھی جائے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہی پاکستانی جب پاکستان میں ہوتا ہے اور وہ کسی چیز کی پابندی نہیں کر رہا ہوتا, اور جب وہ کسی یورپین کنٹری میں یا جب وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر جاتا ہے جہاں پر اس کے متعلق قوانین جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوئے ہوئے, تو وہاں وہ ان کی پاسداری کرنے لگ جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس اس کی جو مانیٹرنگ اتھارٹیز ہیں وہ باقاعدہ اس کو مانیٹر کر کے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہوتی ہیں, لوگوں کو سزائیں دے رہی ہوتی ہیں, لوگوں کے اوپر پینلٹیز لگا رہی ہوتی ہیں. اور چونکہ ڈائریکٹ جیب پر حملہ ہوتا ہے تو ہر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں پر اپنا کوئی مطلب وہ پینلٹی بھی ادا کرتا رہے اور ان چیزوں کو استعمال بھی کرتا رہے. ایک وقت آئے گا کہ اس کی جیب اجازت نہیں دے گی, تو اس کے نتیجے میں وہ ان چیزوں سے دور ہوتا چلا جائے گا. پلس ان چیزوں کی رسائی اس دنیا میں جو اس کا روٹ کاز ہے پہلے اس کو فوکس کیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف پابندی لگا دی, بیچنے والا کھلے عام بیچ رہا ہے, صرف پینے والے پہ پابندی ہے, ایسا نہیں ہے. وہاں پر بیچنے والے پہ اس سے زیادہ پینلٹی ہے. روٹ کاز کو اس سے پہلے ٹریک کیا گیا, اس سے پہلے روکنے کی کوشش کی گئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اگر پاکستان میں بھی عمل کیا جائے, اگر پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کے ادارے, پاکستان کی مانیٹرنگ اتھارٹیز اس کے اوپر کام کریں تو ایسی صورتحال میں یقیناً جو ہے وہ کوئی اچھا آپ کو پازیٹیو رزلٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے. اپنے دونوں مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویپنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر حسن اوج اور ڈاکٹر نعمان قاضی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر حسن کی طرف بڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ای سگریٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں اس کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا یہ سگریٹس کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہے, یعنی عام سگریٹ کے مقابلے ویپنگ یا الیکٹرانک سگریٹ کا استعمال کم بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے, اس کے نقصانات کیا کم ہیں؟ It has the same effect as the smoking have, اور it can lead to lung fibrosis اور bronchiectasis. lung related جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں ویپنگ کے تھرو ہو سکتی ہیں. لنگ کی بہت ساری ٹائپ کی بیماریاں ہوتی ہیں, بھلے وہ انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز ہو جو کہ الرجی سے کاز ہوتی ہے, اس میں بھی کارسینوجنس موجود ہیں جو کہ وہ سب چیزیں کاز کر سکتے ہیں جو کہ اسموکنگ کرتی ہے. اسموکنگ کی فارم ہے, ویپنگ از اے مور آف اسپیشلائز کر کے اس کے ہارملیس کرنے کی کوشش کی گئی ہے, but it does have the equal side effects as the smoking have and can lead to serious damages to lungs. نعمان صاحب, ہم قوانین کی اگر بات کر لیں تو ویپنگ سے متعلق ہم نے برطانیہ میں بھی دیکھا, بھارت میں بھی دیکھا, اور اسی طرح دنیا بھر کے دیگر ممالک میں قوانین موجود ہیں جس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا یہاں پر کسی قسم کے کوئی قوانین ہیں, اور اگر ہیں تو کیا ان پر عمل درآمد اتنا ہی آسان ہے, اور کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر قانون موجود ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ جی اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں پہلے ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا کہ جو لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے تھے وہ ان میں سے ایک اچھی خاصی جو بڑی تعداد تھی وہ ایسی تھی کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے اسموکنگ نہیں کیا کرتے تھے. لیکن آج انفارچونیٹلی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے اندر غیر ذمہ داری بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم لوگ ریسپانسبلٹیز کو ہم اس طرح سے ادا نہیں کرتے جیسا کہ ہونا چاہیے, جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بہت ہماری ینگ بچے جو ہیں وہ ان چیزوں کو بچپن سے ہی دیکھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کی نظر میں اس چیز کو استعمال کرنے کی اس کی کوئی برائی یا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم یہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے بھی اس کی جو اڈاپشن ہے وہ چیزوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر بڑے لوگ جو ہیں یا جو پوش ہیں جو آلریڈی کسی اچھی پوزیشنز پر ہیں وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں اگر پھر بھی آپ سے اس کا اگر ہم ایک کوئی اس کے نمبرز پہ اگر ہم بات کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ جو کہ اچھی جابس پر ہیں, اچھے کیریئرز جن کے گرو ہو چکے ہیں, ان لوگوں میں آپ کو اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کم نظر آئے گی ایز کمپیئر ٹو دوز جو کہ ابھی پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں, ابھی وہ جاب ڈھونڈ رہے ہیں, ابھی وہ ان کو جابس نہیں مل رہی ہیں, وہ تھوڑے سے نا امید ہو گئے ہیں, وہ مہنگائی فیس کر رہے ہیں, انہیں اپارچونیٹیز نہیں مل رہی ہیں. تو ان کے اندر یہ جو نا امیدی ہے وہ ان چیزوں کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ بھی ان چیزوں
کو اڈاپٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. لیکن وہ لوگ جو لوگ سیٹ ہو چکے ہیں, اگر ہمارے یہاں واقعی سوائے اس کے آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھانے کے اوپر تو زور ہے ہمارے یہاں, نہ صرف تعلیمی ادارے بلکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پاکستان انجینئرنگ کونسل, اس کے علاوہ جو این جی اوز ہیں وہ بھی آج کل سرٹیفکیشنز کے اوپر اور مطلب یہ کہنا چاہیے کہ وہ اسکلڈ بنانے کے اوپر ان کا زور ہے کہ ہم جو اپنے جو یوتھ ہیں ان کو ہم کسی طرح سے پڑھا لکھا دیں. بات یہ ہے کہ اس سے آپ جو سرٹیفکیٹس اور ڈگری ہولڈرز کی تعداد بڑھا رہے ہیں, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ نوکریوں کی تعداد, جاب کی تعداد اتنی نہیں ہے. ہاں, اس کے نتیجے میں نا امیدی اور وہ چیز جو ایک ہم سنتے چلے آتے ہیں کہ جی جابس نہیں ہے, میں پڑھا لکھا ہوں لیکن مجھے جاب نہیں مل رہی, میں 100 جگہ اپلائی کر رہا ہوں, مجھے ایک جگہ سے بھی جواب نہیں آ رہا, اور ان کی جو کیریئر کاؤنسلنگ کرنے والا جو عمل ہے وہ کہیں موجود نہیں ہے. ہر کوئی اس بہتی گنگا میں ہاتھ تو دھونا چاہتا ہے. میں یہاں نام کوٹ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن سیاسی جماعتیں بھی اب اس چیز میں جمپ ان کر چکی ہیں کہ اب ہمیں شاید یوتھ کے اوپر اگر ہم کام کریں گے, اگر انہیں سرٹیفکیشنز دے دیں گے تو پھر ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی, جبکہ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. جو لوگ ایچ ای سی میں, پی ای سی کے اندر, ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پاکستان انجینئرنگ کونسل وغیرہ میں بیٹھے ہیں, وہ صرف اور صرف اس بات پر زور نہ دیں کہ یونیورسٹی میں جو پڑھائی ہو رہی ہے وہ کس لیول کی ہو رہی ہے, بلکہ وہ اس بات پر بھی زور دیں کہ ہم یہ جو یہاں سے ہم ایک بڑی کھیپ پاس آؤٹ کرتے ہیں ہر سال, ان کے لیے ہم اپارچونیٹیز کتنی پیدا کر رہے ہیں. میرا ایک دفعہ انٹریکشن 1-2 دفعہ ہو چکا ہے کہ جب ایک یونیورسٹی کی ایویلیویشن میں نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے جب لوگ آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی, تو میں نے جب ان سے یہ سوال کیا کہ آپ جس طرح سے جتنا آپ اسٹرکٹلی یونیورسٹی کو آپ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, کیا آپ اتنا ہی اسٹرکٹلی جو انجینئرس کی یا جو ایجوکیٹڈ گریجویٹس ہیں ان کی جو آپ اپارچونیٹیز ہیں جاب کی, اس کے لیے آپ کوئی کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کتنا آسان ہے اس بات کو کہہ دینا, لیکن جب الیکشنز آتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انجینئرس کا مستقبل سنوار دیں گے, ہم انجینئرس کے بارے میں ہم نئی جو ہے وہ مراعات کا اعلان کریں گے, اور جانے کیا کچھ دعوے ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان چیزوں پر عمل نہیں ہوتا. جب ان چیزوں پر عمل نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے یہاں سے جو ایک کھیپ ہر سال فارغ ہوتی ہے, فارغ تحصیل ہوتی ہے, گریجویٹ ہوتی ہے, سرٹیفائڈ ہوتی ہے, جو سرٹیفکیشنز ملتی ہیں, ان کی ہم تعداد بڑھا رہے ہیں اور ان کو جابس نہیں مل رہی. ان کی کیریئر کاؤنسلنگ, نہ صرف کیریئر کاؤنسلنگ بلکہ ان کی کاؤنسلنگ کی بھی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں اپنی, اگر آپ دیکھیں کہ آج ایک چیلنج ہے, چونکہ ہم اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک چیلنج ہے جو کہ ہماری یونیورسٹیز میں اس وقت ہے کہ وہاں پر جو نارکوٹکس ہیں وہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر پہنچ گئی. انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر اور آس پاس, کراچی یونیورسٹی کو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ کراچی یونیورسٹی کے آس پاس کے علاقے میں لوگوں کی باقاعدہ ویڈیوز آئی ہیں کہ وہاں آئس اور اس طرح کی جو منشیات ہیں وہ وہاں فروخت ہو رہی ہیں. لیکن وہاں کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ جو گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں ان کی جو آپس کی چپکلش ہے, جو ان کی سیاسی جماعتوں کا جو ان کا جو آپس کا ایک کہنا چاہیے کہ ایک جنگ ہے, اس جنگ میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم اپنے آنے والے مستقبل کو ہم ضائع کر چکے ہیں, کر رہے نہیں, ہم کر چکے ہیں آلریڈی. ہم اپنے یوتھ کو ہم ایسے کنویں میں دھکیل چکے ہیں جہاں سے ان کو واپس باہر نکالنا تقریباً ناممکن ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ باقاعدہ گورنمنٹ لیول پہ, این جی او لیول پہ اور یونیورسٹیز کے لیول پہ بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ان کو ان چیزوں کے حوالے سے بتانے کی ضرورت ہے, بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ اسکول لیول پہ بھی ان چیزوں پر کام ہو, تو شاید ہم ان چیزوں کو کسی حد تک اوور کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بتا دیجئے مجھے لاسٹ میں کہ آپ کے پاس ویپنگ کے حوالے سے یا سگریٹس کے حوالے سے لوگ کن بیماریوں میں مبتلا ہو کر پہنچتے ہیں, ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, کون سے وہ ایشوز ہیں جو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ لنگز تو ڈیمیج ہوں گے ہی, ساتھ ساتھ کارڈیک ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ کے سائکیٹرک ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, سلیپ ڈسٹربنسز ہو سکتی ہیں, بیہیویئر ڈسٹربنسز ہو سکتی ہیں, ایموشنل انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو سائیکوسومیٹک سمٹمس جو ہیں ہوتے ہیں وہ سب ڈیولپ ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی جو جی آئی ٹی فنکشن ہوتا ہے, اسٹمک, انٹسٹینز, یہ سب جو ہے ایکٹیویٹ کرتی ہے, سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہماری باڈی میں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں, فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس میں جو ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو جسے نیم کر دیا آرگن جو کہ خاص طور پہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں سب چیزوں میں. باقی ویپنگ جو بچیاں بھی کر رہی ہیں فیشن اسٹیٹمنٹ کے طور پہ میں بولوں, ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہے نفسیاتی ہو سکتے ہیں,
انزائٹی ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وی ڈو ہیو انزائٹی اینڈ ڈپریشن اینڈ دیٹس وائی وی آر ڈوئنگ اٹ. ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے کتنے انزائٹی, کتنے سارے موڈ ڈس آرڈرز ڈیولپ ہو سکتے. It can lead to insomnia and things like that. So I think we should be very careful about what we are getting into. ایک دفعہ جانا تو گھسنا تو اس میں بہت آسان ہوتا ہے کہ ادھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود تھا آج کے اس پروگرام میں. گفتگو کے لیے ڈاکٹر حسن اوج اور ڈاکٹر نعمان قاضی نے ہمیں جوائن کیا اور ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں نوجوانوں میں ویپنگ کا بڑھتا ہوا استعمال یا اس کے ہوتے ہوئے عادی افراد کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور اس وقت پاکستان کے معاشرے میں جس طرح سے دن بدن ڈرگس کا استعمال بڑھ رہا ہے, منفرد جو مختلف منشیات ہیں اس کے استعمال کے نوجوان عادی ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ خواتین کی ایک بڑی تعداد اس چیز میں مبتلا ہو چکی ہے, ان چیزوں کی عادات میں مبتلا ہو چکی ہے. ان کو کنٹرول کرنے میں کوئی نظر نہیں آتا, کسی قسم کے قوانین یہاں موجود نہیں ہیں, اور جن چیزوں کے لیے قوانین موجود ہیں اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے حکومت کی جانب سے کسی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں دیکھا جاتا, جس کے باعث پاکستان میں ان چیزوں کے استعمال سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے اور اموات ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جب تک چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا مسئلے حل نہیں ہو سکیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.